یہ علم ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کو سیکھنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس کا اندازہ آپ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے لگا سکتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو علم کی اتنی ضرورت ہے جتنا کہ اس کو کھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہ کھانا تو انسان دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھاتا ہے، اور علم یہ وہ بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر ایک لمحہ بھی کوئی انسان نہیں گزار سکتا، جو انسان کے ایک ایک سانس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے یہ علم جو ایک بنیادی چیز تھی ہماری، بالخصوص مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ دین اسلام اس کی بنیاد 2 بنیادی قاعدوں پر ہے، 2 بنیادی اصولوں پر ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد بھی بتلایا ہے کہ کس لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس اعتبار سے دین کی بنیاد 2 اصولوں پر ہے۔ پہلا اصول یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، جس کو عبادت کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ اور عبادت اس کی عمومی طور پر 3 قسمیں ہیں جو کہ اسلام کے ارکان 5 میں محصور ہیں۔ اسلام کے ارکان بنیادی بنی الاسلام علی 5، 5 ارکان میں اسلام کو محصور کیوں کیا گیا؟ 6 کیوں نہیں بنائے گئے؟ 4 کیوں نہیں بنائے گئے؟ اس لیے کہ اسلام سارے کا سارا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور عبادت 3 قسم کی ہے، یا قولی عبادت ہے، وہ عبادت جو زبان سے کی جاتی ہے، کلمہ شہادت کا اقرار، اللہ کا ذکر، دعا، اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، یہ جتنی زبان کے ساتھ عبادات کی جاتی ہیں انہیں قولی عبادت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا بدنی عبادت، جیسا نماز، روزہ، اور تیسری مالی عبادت، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، اور حج وہ جامع العبادات ہے جس کے اندر زبان کا ذکر بھی شامل ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی مشقت بھی شامل ہے۔ جب عبادات کی یہ 3 قسمیں ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی قسم کی عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لانا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری اصل کیا ہے، دوسرا اصول کیا ہے؟ اللہ نعبد اللہ الا بما شرع اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے کے مطابق کریں جو اللہ جل شانہ نے ہمیں بتلایا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ دونوں پیغام کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں اور عبادت صرف اس طریقے کے مطابق کریں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، یہ دونوں طریقے ہمیں بتلانے کے لیے، یہ دونوں اصول ہمیں بتلانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور ہماری طرف سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کے وظائف میں جو چیز ذکر کی اس میں یہ بھی ذکر کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو جس کا معنی یہ ہوا کہ اس وقت تک ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے جب تک ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے، اور اس وقت تک
ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے جب تک ہم دین کا اور شریعت کا علم حاصل نہیں کر لیتے۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اللہ رب العزت کے اس فرمان وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس پر عنوان قائم کیا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل، زبان سے کوئی بات نکالنے سے پہلے یا کسی چیز کو عملی شکل میں اپنانے سے پہلے علم حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے علماء نے علم کی دو قسمیں بیان کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا کہ علم کی ایک قسم فرض عین ہے جس کے بغیر کسی مسلمان مرد یا عورت کا گزارا نہیں ہے، اور دوسری قسم فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کون سا علم ہے؟ کہ وہ علم جس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، ہر مسلمان کے روزمرہ معمولات کے ساتھ ہے۔ یہ علم حاصل کرنا اللہ جل شانہ نے ہر مسلمان مرد عورت کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور یہ مسلم کا کلمہ، اس میں مسلمان مرد بھی شامل ہیں، مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کی پاک باز خواتین ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ نقل کیا کہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، سب سے بہترین مسلمان عورتیں انصار کی عورتیں ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے میں وہ کوئی ہچکچاہٹ، کوئی جھجک یا شرم محسوس نہیں کرتی، کیونکہ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس علم کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہے، اس علم کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، اس علم کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، تو وہ لازمی طور پر اس کو سیکھتے ہیں۔ جو نہیں سیکھتے، آج جو حالت بنی ہوئی ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں کی یہ کیفیت بنی ہوئی ہے کہ ہم نے جس چیز کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے تھا اس کا اہتمام نہیں کیا، اور اس علم کو جس کو سیکھنا اللہ نے ہمارے لیے فرض عین قرار دیا، لازمی قرار دیا، ہم نے اس کو فراموش کیا۔ ہمارے عقائد کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوا، ہمارے اعمال کے اندر بھی کوتاہی پیدا ہوئی، اور ہمارے معاملات وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح۔ اور ستم یہ ہے کہ ہم نے جو اتنی اہم چیز تھی اس کے ساتھ جو سلوک کیا، بالخصوص ہمارے علاقوں میں، بر صغیر پاک و ہند کے علاقوں میں، کہ آپ جانتے ہیں کہ اس علم کو جو بنیادی علم تھا، اس کے لیے جن لوگوں کو مقرر، اگر پرائمری اسکول کا ٹیچر کسی کو متعین کیا جاتا ہے تو اس کے سرٹیفکیٹس دیکھے جاتے ہیں، انٹرویو کیا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، پرائمری اسکول کی حد تک بھی۔ لیکن کسی مسجد کا امام بننے کے لیے، پیش امام بننے کے لیے، خطیب بننے کے لیے کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، بس ایک دو سورتیں یاد کر لے، 3-4 نعتیں یاد کر لے اور منبر پہ بیٹھ گیا۔ اور ایسے لوگ جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ کے لیے، معلم کے لیے، دینی رہنمائی کرنے والے کے لیے جو بنیادی چیز بیان فرمائی تھی اور ذکر کی تھی، وہ کیا تھی؟ کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، کیسے؟ علی بصیرۃ، علم کی بنیاد پر۔ علم ہو جس کے پاس
کچھ بھی نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور کہتے ہیں فاقد الشیء لا ہوتی ہے، جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ تو یہ، اور پھر جو یہ لوگ تھے، ایک تو ان کی کنڈیشن یہ کہ ان کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، دوسرا پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، میں نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا تھا، ہمارے دیہاتوں میں تو یہ تھا کہ گاؤں کے اندر 2 ایکڑ زمین دی جاتی تھی، کس کو؟ جن لوگوں کو کمین کہا جاتا تھا۔ 2 ایکڑ زمین موچی کے لیے، 2 ایکڑ زمین لوہار کے لیے، 2 ایکڑ زمین مولوی صاحب کے لیے، اور کہا جاتا تھا کہ یہ کمی لوگوں کا رقبہ ہے، یعنی ان کے اندر مولوی صاحب کو بھی شامل کیا جاتا۔ ہم نے اس طرح اس دین، اس علم کے ساتھ استخفاف کا اظہار کیا، اس کی قدر نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے۔ اہتمام کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے اہتمام نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس علم کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو آدمی کوئی ایسا راستہ چلتا ہے، علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے، سہل اللہ لہو بہا طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، اس کے ذریعے، اس کے بدلے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔